ذرا میں سنجانی جلسے سے پروگرام کا آغاز کر لوں۔ 8 ستمبر کا یہ جلسہ ہے جب بڑی دھواندار تقاریر کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد جو لاہور کا معاملہ ہوا تو عمران خان صاحب سے منسوب بیان چلا کہ تمام تر جو مذاکرات کی کوششیں ہیں وہ بند کی جاتی ہیں، آئندہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پھر اب حکومت بھی رد عمل میں آئی، سنجانی جلسہ 8 ستمبر کو ہو چکا، اب طے یہ کیا کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے ان رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے سنجانی میں تقاریر کی۔ یہ وزارت قانون کے ذریعے ضابطۂ فوجداری کی شک ہے، سیکشن 196 اس کے تحت درج کیا جائے گا مقدمہ۔ یہ شک ناقابل ضمانت ہے، آئین اگر پاکستان کا ہم پڑھیں تو۔ وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے، جس کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یاد رہے کہ ہم نے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی، یہ 2020 میں جب کووڈ کے ہنگام اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں تب بھی اس وقت کی کابینہ یہ مدعا زیر بحث آیا، اس کے کانسیکوینسز بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم دوسری جانب عدلیہ کی جانب نگاہ ڈالیں تو جہاں سیاست تقسیم کا شکار ہے وہاں عدالتوں کے ہاں بھی ہمیں تقسیم اب واضح دکھائی دے رہی ہے۔ مثلاً جسٹس منیب کا خط سامنے آیا، جواب میں چیف جسٹس کا حکم نامہ بھی کچھ دیر پہلے جاری ہو چکا ہے۔ 63 کا معاملہ ہے جو بندیال صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف کسی اور جماعت کو پارلیمان میں ووٹ دیا تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، آپ ڈسکوالیفائی ہو۔ نظر ثانی اپیل ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کو درخواست کریں کہ وہ بینچ میں شامل ہوں، سماعت میں شامل ہونا نہ ہونا ان کی مرضی ہے۔ کل دوبارہ اس نظر ثانی کیس کی سماعت کریں گے، امید کرتے ہیں کہ جسٹس منیب کل کی سماعت میں حاضر ہوں گے۔ اور آج جب انہوں نے حکم نامہ جاری کروایا تو کہا کہ رجسٹرار جو ہیں وہ جسٹس منیب سے گزارش کریں کہ وہ بینچ کا حصہ بنیں، اور اگر وہ نہیں بنتے تو ہم تنخواہ لیتے ہیں، ٹو ڈے کیسز کو سنتے ہیں۔ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، آگے چلے گا۔ پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور جلدی کیا ہے جناب چیف جسٹس کو۔ تو ان معاملات پہ بات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے۔ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ان ایکشن دکھائی دی ہیں، تقاریر کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بھی اپنی جماعت کے خلاف اپنے خلاف دبے لفظوں میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیڈرشپ کی اطاعت تو کرنی چاہیے لیکن پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری ہمیں ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں۔ نون لیگ بیک فٹ پہ ہے، بلاول نہ صرف بار سے خطاب کر رہے ہیں بلکہ میڈیا کو، انٹلیکچوئلس کو، انٹیلیجنشیا کو، سب کو آن بورڈ کر رہے ہیں انہی ترامیم کے اوپر۔ وہ اس کا علم اٹھائے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور بعد میں ہمیں جو دکھائی دیتے ہیں بار بار، وہ ان کی جو زبان و بیان ہے، جو دھمکیاں ہیں، ان کی جو لب و لہجہ ہے، اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے، نہ صرف مولانا کی جانب سے بلکہ حکومت کی جانب سے بھی۔